السلام علیکم اسٹوڈنٹس، محمد وکاس بٹ حنیف ٹیوشن سینٹر کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم فزکس 9ویں کلاس کی جو ہے شروع کر رہے ہیں، تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا ٹاپک ہے جی ہمارا 1.1 بک سے، آپ کی فزکس کی بک میں 1.1 انٹروڈکشن ٹو فزکس، تو اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں آج انشاءاللہ۔ سٹارٹ میں جو ہے میں 3 آیات کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ویسے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کافی جگہوں پر آبزرویشن، نالج کا ذکر کیا ہے، لیکن آپ جب اس کی سائنس کی فزکس میں آپ نے اپنی بک میں جب ڈیفینیشن پڑھیں گے انشاءاللہ، تو آپ کو ایک ریفرنس اور ایک لنک جو ہے وہ بہت اسٹرانگلی محسوس ہوگا۔ پہلی آیت جو ہے عربی نہیں میں پڑھ رہا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یہ تو الحمدللہ سب جانتے ہیں، اس کا لفظی مطلب ہے انکریز می ان نالج۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ دعا کریں اپنے لیے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، انکریز می ان نالج، میرا علم جو ہے وہ اے اللہ میرا علم بڑھا۔ تو یہ جو ہے نالج، یہ سائنس جو ہے، یہ آج کی جو سائنس ہے، خاص طور پہ یہ 1905 میں جب آئنسٹائن کا دور تھا، اس میں جو ہے ہمیں یہ بہت اسٹرانگلی جو ہے یہ ریئلائز ہوا۔ کوانٹم فزکس کی ایجاد ہوئی، یہ وہ ٹائم تھا جب کوانٹم فزکس کی بنیادیں بن رہی تھیں۔ تو آبزرویشن جو ہے وہ مورل آف دا اسٹوری، کوانٹم فزکس بہت ایڈوانس لیول، اللہ کرے کہ آپ فزسسٹ بنیں اور پاکستان کو اور دنیا کو بہت زیادہ جو ہے وہ فزسسٹ کی ضرورت ہے۔ اور تو کوانٹم فزکس میں جو ہے یہ سائنسدانوں کا یہ خیال تھا کہ آبزرویشن جو ہے، ہماری جو پوری یونیورس ہے، یہ پورا نظام جو ہے وہ کسی کی آبزرویشن پر چل رہا ہے، یعنی کوئی چیز ہمیں، کوئی فگر جو ہے، کوئی ذات جو ہے وہ ہمیں آبزرو کر رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ دوسری ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں Indeed your Lord is in observation۔ یہ وہ یعنی کہ جو میں پوائنٹ کہہ رہا تھا، تو یہ قرآن پاک میں موجود ہے، Indeed your Lord is in observation، ٹھیک ہے۔ یا لٹرلی جب آپ ایڈوانس سٹیجز میں جائیں گے، کوانٹم فزکس کو اسٹڈی کریں گے، تو یہ جو ہے سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ آبزرویشن کی بیس پہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک بہت ہی خوبصورت یعنی کہ بیان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ انڈیڈ آف کورس اٹس یہی سچ ہے، انڈیڈ یور لارڈ از ان آبزرویشن، آبزرو کر رہا ہے تمہارا خدا جو ہے وہ ایور آبزرونگ، نہ وہ سوتا ہے نہ وہ اونگتا ہے، اور آبزرو کر رہا ہے، مشاہدے میں ہے، اس کے ہر چیز اس کے مشاہدے میں ہے۔ نیکسٹ ہے جی یہ ایک تیسری آیت میں آپ سے شیئر کروں گا، سورہ النحل سے ہے۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن یہ ہے، ہی ہیز سبجیکٹڈ فار یو دا نائٹ اینڈ ڈے اینڈ دا سن اینڈ مون اینڈ دا اسٹارز آر سبجیکٹڈ بائی ہز کمانڈ۔ ہر چیز جو ہے وہ اس کے حکم سے ہو رہی ہے، دن رات، سورج، چاند، تاروں کا نکلنا، یہ سب اس کے کمانڈ کے تحت ہے۔ ویریلی ان دیٹ آر سائنس فار پیپل ہو ریزن، لاجک، یعنی کہ اس میں نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ریزن کرتے ہیں، جو لاجک کے ساتھ ریزن کو یعنی کہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو ہماری جو سائنس ہے، آگے آگے ہم چلتے ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں فزکس کا۔ اس میں جب آپ ڈیفینیشن پڑھیں گے تو اس میں سے 3 پوائنٹ ہیں، ٹھیک ہے، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ایک نالج، ایک آبزرویشن، اور ایک ریزن، لاجک کے ساتھ انسان جو ہے وہ، اگر آپ کسی کو لاجک کے ساتھ چیز سمجھائیں گے تو اس کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گی۔ تو بحث نہیں ہونی چاہیے، لاجیکل ریزن ہونی چاہیے، بحث از سم تھنگ ایلس، وہ کہیں اور چل جاتی ہے۔ تو ہم فزکس سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب آپ اس کی جب تھیوری پڑھیں گے، آگے جو ہے یہ آپ کی بک سے ہی ہے سارا میٹیریل، ٹھیک ہے جی، آپ کی 9ویں کی فزکس کی بک ہے، اس کو میں ذرا ریڈ کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس میں سے جو پوائنٹس ہوں گے وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو کلیئر کرتا جاؤں گا۔ مین ہیز آلویز بین انسپائرڈ بائی دا ونڈرز آف نیچر۔ قدرت کے جو ہے وہ ونڈرز، اس کے معجزات، اس کی
جو ہیں تخلیقات جو ہیں ان سے وہ ہمیشہ انسپائر رہا ہے, متاثر ہوا ہے انسان جو ہے. ہی ہیز آلویز بین کیوریس ٹو نو دا سیکرٹس آف نیچر اینڈ ریمینڈ ان سرچ آف دا ٹروتھ اینڈ ریالٹی. انسان کی ہمیشہ سے یہ تلاش رہی ہے کہ وہ پرتجسس رہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو تجسس کے ساتھ پیدا کیا, اور یہ ہمارا حسن ہے انسانیت کا, اور یہ اسی سے ہمیں شعور جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. تجسس جو ہے وہ انسان ہمیشہ پرتجسس رہا ہے قدرت کے رازوں کو جاننے کے لیے, اینڈ ریمین ان سرچ آف دا ٹروتھ اینڈ ریالٹی, اور سچائی اور حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیشہ پرتجسس رہا. ہی آبزروز ویریس فینامنا اینڈ ٹرائز ٹو فائنڈ دیئر آنسرز بائی لاجیکل ریزننگ. ٹھیک ہے جی, یہ بک ہے, یہ آپ کی بک کا ہے, اور اس میں یہ پوائنٹ بتایا جا رہا ہے, اور پیچھے میں آپ کو ریفرنس دے کے آیا ہوں قرآن پاک کے حوالے سے کہ ریزن کرنے والے کے لیے نشانی ہے. تو ہی آبزروز ویریس فینامنا اینڈ ٹرائز ٹو فائنڈ دیئر آنسرز بائی لاجیکل ریزننگ. وہ مشاہدہ کرتا ہے, ہی آبزروز ویریس فینامنا, آبزرویشن بھی آ گیا, وہ مشاہدہ کرتا ہے ویریس فینامنا, مختلف اندازوں کو, اینڈ ٹرائز ٹو فائنڈ دیئر آنسرس, اور مختلف سوالات کو, مختلف فلسفوں کو, مختلف چیزوں کو وہ مشاہدہ کرتا ہے, اور اپنے آپ کو اور ان چیزوں کے جوابات وہ کس چیز سے تلاش کر رہا ہے, لاجیکل ریزننگ سے. ٹھیک ہے, لاجیکل ریزننگ سے وہ ان چیزوں کے جواب حاصل کر رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر گاڑی چلتی ہے تو اس کی ایک ریزن ہے, لاجیکل ریزن ہے, فیول برن ہوتا ہے اور انجن چلتا ہے اور گاڑی چلتی ہے. تو ہر چیز جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ہر چیز کو ایک لاجیکل ریزننگ کے ساتھ اس کا مشاہدہ کر رہا ہے. اچھا جی, نیکسٹ ہے جی دا نالج گین تھرو آبزرویشنس. مشاہدوں کے ذریعے سے انسان جو نالج گین کرتا ہے, جو علم حاصل کرتا ہے, اینڈ ایکسپیریمنٹیشنس, اور اس کے اوپر ایکسپیرینس کرتا ہے, ایکسپیریمنٹس کرتا ہے, بار بار اس پہ تجربات کرتا ہے, از کالڈ سائنس. یہ ہے جی سائنس. ٹھیک ہے, یعنی کہ آبزرویشنس اور تجربات, آبزرویشن سے جو اور تجربات سے جو نالج حاصل ہوتا ہے اس کو سائنس کہتے ہیں. دا ورڈ سائنس از ڈرائیوڈ فرام دا لیٹن ورڈ سائنٹیا. سائنٹیا جو ہے یہ لیٹن ورڈ ہے, اس سے ڈرائیو ہوا ہے. دیر از نتھنگ ٹو ایکسپلین ان اٹ, وچ مینس نالج, اور اس کا مطلب جو ہے وہ نالج ہے. ناٹ انٹل 18th century various aspects of material objects were studied under a single subject called natural philosophy. 18ویں صدی تک جو ہے وہ تمام میٹیریل, تمام چیزوں, آبجیکٹس اور تمام اشیاء کے جو تھے وہ پہلو جو تھے وہ اسٹڈی کیے جاتے تھے. کس کے اندر؟ ایک ہی سبجیکٹ تھا, نیچرل فلسفی, اس کے اندر جو ہے وہ ان کو اسٹڈی کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, اس وقت سائنس میں کوئی برانچز نہیں تھیں, کوئی یعنی کہ ان میں تقسیم نہیں تھی. تو جتنے بھی مٹیریل آبجیکٹس ہوتے تھے اس کو اسٹڈی کیا جاتا تھا نیچرل فلسفی کے اندر. بٹ ایز دا نالج انکریز, جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا گیا, اٹ واز ڈیوائڈیڈ انٹو 2 مین اسٹریمس. 2 میجر جو ہیں وہ پورشنز میں اس کو تقسیم کر دیا گیا. فزیکل سائنسز تھیں ایک, وچ ڈیل ود دا اسٹڈی آف نان لیونگ تھنگس, جو کہ اب فزکس ہے. ٹھیک ہے, فزیکل سائنس تھی ایک وچ ڈیل ود دا اسٹڈی آف نان لیونگ تھنگس, جو بے جان چیزوں کی موومنٹس اور ان کو جو اسٹڈی کیا جاتا تھا اس سے ریلیٹڈ تھی. اور دوسری تھی جی بایولوجیکل سائنسز. ٹھیک ہے, بایولوجیکل سائنسز ایز دا نیم سیز, اور وی نو دیٹ ویری ویل, وچ آر کنسرن ود دا اسٹڈی آف لیونگ تھنگس, جو زندہ یا جاندار چیزوں سے متعلق تھی, اس کو ہم بایولوجیکل سائنس میں کور کرتے تھے. اور جو نان لیونگ تھنگز ہوتی تھیں ان کی اسٹڈیز کو, ان کے آبزرویشنس کو, ان کے مشاہدوں کو, ان کے اوپر ایکسپیریمنٹس کرنے کے بعد جو رزلٹس آتے تھے ان کو ہم فزیکل سائنس کے تحت پڑھتے تھے. نیکسٹ ہے جی میئرمنٹس آر ناٹ کنفائنڈ ٹو سائنس. میئرمنٹس جو ہیں وہ سائنس تک محدود نہیں تھیں, صرف سائنسدان ہی یا سائنٹسٹ ہی صرف میئرمنٹس نہیں کرتے تھے. دے آر پارٹ آف آور لائفس, وہ ہماری زندگیوں کا حصہ تھے. یعنی کہ ہر جگہ پہ ناپ تول, میئرمنٹس پہ مائش کرنا, یہ انسان کا مشغلہ تھا, انسان کا وہ جو تھا, انسان کی مجبوری تھی. انسان جگہ جگہ پہ پیمائشیں ہوتی تھیں. انسان کی زندگی میں اس کا بہت اہم رول رہا ہے پیمائش کا. They play an important role to describe and understand the physical world. بہت امپورٹنٹ رول تھا, وہی جو بات میں نے کہی ہے کہ فزیکل ورلڈ کو میئر کرنا, انڈرسٹینڈ کرنا, اس کو جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنا, تو اس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ رول تھا میئرمنٹس کا. ٹھیک ہے,
اس چیپٹر میں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ میئرمنٹس، اگلا جو ہے آپ کے ٹاپکس ہیں میئرمنٹ کے حوالے سے، اسٹینڈرڈ کیا ہے وہ سارا ہم آگے پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اوور دا سینچریز، یعنی کہ یہ صدیوں کا معاملہ ہے. پیمائش جو ہے یہ صدیوں کا جو ہے، صدیوں سے یہ معاملہ انسانوں میں پایا جاتا ہے کہ وہ ان کو میئرمنٹ، کسی چیز کی میئرمنٹ کے لیے ان کو یونٹس کی ضرورت ہوتی تھی میئر کرنے کے لیے. سکے، پرانے وقتوں میں سکے چلتے تھے. مین ہیز امپرووڈ دا میتھڈز آف میئرمنٹس، انسان نے بہت امپروو کیا ہے ان کے میتھڈس کو، اور یہ اس میں فزیکل سائنس جو ہے اس کا بہت رول ہے. مین ہیز امپروو دا میتھڈز آف میئرمنٹس، پیمائش کے طریقے جو ہیں انسان نے بہت بہتر، یعنی کہ ان طریقوں میں بہت زیادہ بہتری حاصل کی. ان دس یونٹ وی ول اسٹڈی سم آف فزیکل کوانٹیٹیز اینڈ اے فیو یوزفل میئرنگ انسٹرومنٹس. انسٹرومنٹس کے بارے میں بھی پڑھیں گے جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اور فزیکل کوانٹیٹیز اور ان کے یونٹس اور ہاؤ ٹو میئر دیم، ان کے اسٹینڈرڈ یونٹس کیا ہوتے ہیں، وہ سارا ہم آگے پڑھیں گے. وی ول آلسو لرن دا میئرنگ ٹیکنیکس دیٹ انیبل اس ٹو میئر ویریئس کوانٹیٹیز ایکوریٹلی. وی ول آلسو لرن، پیمائش کرنے کے لیے جو ٹیکنیکس ہیں جو ہمیں ویریئس کوانٹیٹیز ایکوریٹلی میئر کرنے میں مدد دیتی ہیں، تو وہ بھی ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے. نیکسٹ ہے جی، یہاں سے آپ کا انٹروڈکشن ٹو فزکس ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ آپ کی بک ہی ہے، بورڈ کی، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی، تو آپ بک سامنے رکھ لیں اور میرے ساتھ اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اچھا جی، نیکسٹ ہے ان دا 19th سینچری. نیکسٹ سینچری میں 18th سینچری کے بعد جو ہے، 18th سینچری میں وہ بات کر رہا تھا کہ فزیکل سائنس جو ہے وہ اور بایولوجیکل سائنس، دو سائنسز تھیں، ٹھیک ہے، فزیکل سائنس اور بایولوجیکل سائنس. فزیکل سائنس واز یوز ٹو میئر دا بیہیویئر آف نان لیونگ تھنگس اینڈ بایولوجیکل سائنس واز یوز ٹو میئر دا بیہیویئر آف لیونگ تھنگس. ٹھیک ہے جی. اچھا، ان دا 19th سینچری فزیکل سائنسز ور ڈیوائڈیڈ انٹو 5 ڈسٹنکٹ ڈسپلنس. اس کے 5 حصے، مزید حصے بن گئے فزیکل سائنس کے. ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھیں گے ان کو اور تھوڑا سا ہم کو دیکھیں گے کہ وہ کیا ہیں. فزکس، کیمسٹری، ایسٹرونومی، جیولوجی اینڈ میٹرولوجی. ٹھیک ہے جی. یہ جو ہے فزکس، یہ 5 میجر پورشنز ہیں، اور اس میں فزکس جو ہے وہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اور کیمسٹری جو ہے ریلیٹڈ ٹو کیمیکلز، ایسٹرونومی ریلیٹڈ ٹو دا اسکائی موومنٹس آف اسٹارز، اس میں اسٹڈی کرتے ہیں. اس میں خاص طور پہ ایک بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جب سے ہماری ہبل ٹیلیسکوپ جو ہے یہ ہم نے بھیجی ہے آربٹ میں، یہ زمین کے گرد جو ہے، تو اس سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے اس میں ایڈوانسمنٹ انسان کو پرتجسس رہا ہے. اس میں بہت جو ہماری دوربینیں جب ایجاد ہوئیں اور دور دیکھنے والی جو تھیں وہ ایجاد ہوئیں، وہ آگے ہم پڑھیں گے شاید اس میں. تو ایسٹرونومی جو ہے دیٹ از آل اباؤٹ دا موومنٹ آف اسٹارز. ٹھیک ہے. جیولوجی ارتھ کی موومنٹ ہوتی ہے، تو ارتھ کے جو پلیٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی موومنٹ، یہ جیولوجی میں پڑھا جاتا ہے. اینڈ میٹرولوجی جو ہے یہ ویدر سے ریلیٹڈ ہے، اور اس میں ہم جو ہے اسٹڈی کرتے ہیں ایٹماسفیرک فزکس اینڈ ایٹماسفیرک کیمسٹری. تو دس از آل اباؤٹ دا ایٹماسفیئر. تو میٹرولوجی جو ہے یہ بھی بہت اہم سبجیکٹ بن گیا ہے آج کل کے دور میں، کیونکہ فزکس کے استعمال سے، انڈسٹریلائزیشن کے ریولوشن سے، فیول برن ہونے کی وجہ سے کافی ہمیں انوائرمنٹل ایشوز ہیں. تو ایٹماسفیرک فزکس اینڈ ایٹماسفیرک کیمسٹری جو ہے اس میٹرولوجی میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اٹس آل اباؤٹ دا ایٹماسفیئر. دا موسٹ فنڈامنٹل آف دیز از دا فزکس. ان میں سب میں سے جو سب سے زیادہ فنڈامنٹل، جو بنیادی ہے، وہ فزکس ہے. بہت اہم سبجیکٹ ہے فزکس. ان فزکس وی اسٹڈی میٹر، انرجی اینڈ دیئر انٹریکشن. ٹھیک ہے جی. میٹر اور انرجی اور ان کی انٹریکشن جو ہے، وہ ان کا آپس میں تعلق جو ہے اس کو ہم فزکس میں اسٹڈی کرتے ہیں. کس کا؟ میٹر کا. میٹر اور انرجی. دا لاز اینڈ پرنسپلز آف فزکس ہیلپ اس ٹو انڈرسٹینڈ نیچر. جو قوانین ہیں، بنیادی اصولی جو فزکس کے بنیادی اصول ہیں اور قوانین جو ہیں، وہ ہمیں مدد دیتے ہیں نیچر کو سمجھنے میں. The rapid progress in science during the recent years has become possible due to the discoveries and inventions in the field of physics. یہ جو بہت تیزی سے ترقی ہوئی ہے ان سائنس میں، یہ پچھلے خاص طور پہ آپ کے 2 صدیوں میں یہ اتنی تیزی سے سائنس میں ترقی ہوئی ہے. اینڈ دیٹ از آل بیکاز آف دا ڈسکوریز اینڈ انوینشن ان دا فیلڈ آف فزکس. فزکس میں جو ہماری ڈسکوریز ہوئیں،
دیکھیں سب سے وہ بلب کا بننا، الیکٹریسٹی، ٹھیک ہے، الیکٹریسٹی جو میگنیٹک فیلڈ سے کیسے الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوئی، اس کے علاوہ کوانٹم فزکس کی ڈسکوری ہونا، کوانٹم فزکس یعنی کہ مائنیوٹ لیول پہ جو ہے پارٹیکلز اور ان کا بیہیویئر، دیٹ ریئلی شاکڈ دا ہیومینٹی. اور اس کے بعد جو ہے ان سے جو فائنڈنگز ہوئی ہیں، امیزنگ، دیٹس بین امیزنگ. آپ کا نیوکلیئر بام جو ہے اسی ٹینیور میں بنا ہے، ٹھیک ہے، 1950s کے بعد بنا ہے یہ ایٹم بم. اور اسی دور میں یہ پہلا ایکسپیریمنٹ بھی کیا تھا امریکہ نے. یعنی کہ جتنی بھی میجر انوینشنز ہیں، چپ کا بننا آپ کا اسی صدی میں ہے. تو موبائل فون اور یہ جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، دس از آل بیکاز آف دا انوینشنز ان دا فیلڈ آف فزکس، ڈسکوریز جو ہوئی ہیں فزکس کی فیلڈ میں. دا ٹیکنالوجیز آر دا ایپلیکیشنز آف سائنٹیفک پرنسپلس. جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں وہ سائنٹیفک پرنسپل جو ہیں وہ ان کی اپلیکیشن ہے، ٹھیک ہے. سائنٹیفک پرنسپل جو ہیں ان کو اپلائی کریں تو ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ بن جاتی ہیں. موسٹ آف دا ٹیکنالوجیز آف اور ماڈرن سوسائٹی تھرو آؤٹ دا ورلڈ آر ریلیٹڈ ٹو فزکس. جتنی بھی ماڈرن سوسائٹی کی ٹیکنالوجیز ہیں جو ایوالو ہوئی ہیں وہ فزکس سے ریلیٹ کرتی ہیں. فار ایگزامپل آ کار از میڈ آن دا پرنسپلز آف میکینکس. میکینک کے پرنسپلس پہ گاڑی کیسے چلے گی، فیول برن ہوگا، انجن کمبسٹن پروسیس ہوگا، اور اس کے ساتھ پھر وہ پسٹن چلتا ہے، موو ہوتا ہے اور پہیہ گھومتا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ پرنسپلز آف میکینکس کی بنیاد پہ گاڑی بنی. اینڈ اے ریفریجریٹر از بیسڈ آن دا پرنسپلز آف تھرمو ڈائنامکس. جی تھرمو ڈائنامکس جو ہے اس کی بیس پہ ریفریجریٹر جو ہے وہ ایجاد ہے. تھرمو ڈائنامکس از اے ویری واسٹ فیلڈ. تھرمو ڈائنامکس جو ہے دیٹس از سائنس، ایک ایسی سائنس ہے جس کا تعلق ہیٹ اور ادر انرجیز، جو دوسری انرجیز ہیں ان کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے. جیسے یہاں پہ بتا رہا ہے کہ ریفریجریٹر ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں. بیسیکلی میں تھوڑا سا تھرمو ڈائنامکس پہ آپ کو تھوڑا سا بریف کر دوں، تھوڑا سا بالکل. تھرمو ڈائنامکس جو ہے یہ بیسیکلی ہیٹ کو ورک میں کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے اور ورک کو ہیٹ میں کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے. اس کی آگے میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو، اس سے بہت اچھی آپ کو سمجھ آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ کرسٹل کلیئر ہو، کانسیپٹ کلیئر ہو، تاکہ آپ ان شاء اللہ تعالیٰ، مجھے امید ہے کہ آپ کوانٹم فزسسٹ بنیں گے. نیکسٹ یہ میں تھرمو ڈائنامکس کی ایک مثال دکھاتا ہوں. جیسے یہ ہیٹ ٹو ورک اینڈ ورک ٹو ہیٹ، یعنی کہ ہیٹ سے کیسے ورک لیا جائے اور ورک کو کیسے ہیٹ میں کنورٹ کیا جائے. اچھا، یہ جو تھرمو ڈائنامکس ہے یہ بیسیکلی اس کا ایک اصول ہے کہ اس میں ایک ڈسکوری یہ ہے کہ جو انرجی ہے دیٹ از کنزرو، ٹھیک ہے، کنزرو انرجی جو ہے وہ کنزروڈ ہوتی ہے. یعنی کہ نہ تو اسے کریٹ کیا جا سکتا ہے، نہ اسے بریک کیا جا سکتا ہے، نہ اسے ختم کیا جا سکتا ہے. جیسے ماچس کی ایک تیلی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر مسالہ لگا ہے، آپ وہ جل تو نہیں رہی، ٹھیک ہے، وہ ہیٹ تو پروڈیوس نہیں ہو رہی، لیکن اس کے اندر پوٹینشیل ہے، ٹھیک ہے، پوٹینشیل انرجی اس کے اندر پرزروڈ ہے. تو جب ہم اس کو رگڑتے ہیں تو وہ ہیٹ برن ہو جاتی ہے، اس کے اندر انرجی موجود ہے، ٹھیک ہے. ہم صرف اسے ایک ورک، اس کا ایک ایکشن کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ریئلائز ہو جاتی ہے، ہیٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو یہ جی دیکھیے گا ذرا، بڑا ایک خوبصورت پسٹن جو ہے یہ کیسے کام کرتا ہے. یہ بیسیکلی یہاں سے اس کو ہیٹ جا رہی ہے، ٹھیک ہے، بھاپ جسے ہم اسٹیم کہتے ہیں. یعنی کہ آپ چولہے کے اوپر پانی رکھ دیں اور پانی جیسے بوائلر ہوتے ہیں تو بوائلر سے آپ نے اسٹیم یہاں پہ فلو کر دی ہے. یہ ایک اسپرنگ ہے جس کی وجہ سے یہ ہول جو ہے یہ اس بٹن کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا ادھر دیکھیے گا، جب یہ اسپرنگ اس کے ساتھ یعنی کہ یہ ٹکرا رہا ہے اور اس میں سے اسٹیم گزرتی ہے، پسٹن کو پش کرتی ہے اور یہ پہیہ گھوم رہا ہے ادھر سے. جب پسٹن یہاں پر پہنچتا ہے تو یہ ساری اسٹیم نکل جاتی ہے. اسٹیم نکلتی ہے تو ادھر سے پہیے کا مومنٹم ہے، تو مومنٹم اس کو واپس لے کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ واپس لے کے آتا ہے اس کو، یہ دوبارہ بٹن کو کھولتا ہے، وہ اسٹیم پھر اس کے اندر آ جاتی ہے، اسٹیم پھر اس کو پش کرتی ہے اور پہیہ گھومتا ہے. اور یہاں سے جب اسٹیم باہر نکلتی ہے تو یہ پہیہ یہاں کیونکہ مومنٹ میں ہوتا ہے تو مومنٹم کے ذریعے سے اس کو یہ واپس لے کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ ورک ہو رہا ہے. ہیٹ جو ہے دیکھیں یہاں سے ہیٹ اسٹیم کر رہی ہے، اسٹیم سے ہم اس سے ورک
پروڈیوس کر رہے ہیں اور ورکس کو یعنی کہ دوبارہ ہیٹ. آگے بہت ساری ایگزامپلس آئیں گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ. تھرمو ڈائنامکس از ویری ایڈوانس فیلڈ, لیکن آپ کو ایک تھوڑا سا نالج ہو جائے کہ اس میں کیا ہوتا ہے ہیٹ ٹو ورک, انرجی, اور دس از آل اباؤٹ ہینڈلنگ ہیٹ اینڈ انرجیز. ٹھیک ہے, ہیٹ اینڈ ادر انرجیز. تو یہ تھا تھرمو ڈائنامکس پہ تھوڑا سا. نیکسٹ جو ہے جی, ان آور ڈیلی لائف وی ہارڈلی فائنڈ اے ڈیوائس ویئر فزکس از ناٹ انوالوڈ. کوئی ایسی ڈیوائس نہیں ہمیں ملتی جس میں فزکس انوالو نہ. کنسیڈر پولیس. پولیس بڑی زبردست مثال ہے. دیٹ میک اٹ ایزی ٹو لفٹ ہیوی لوڈس. آج کل جتنی بھی کرینیں اتنا کام کر رہی ہیں, ہیوی لوڈس اٹھاتی ہیں, وہ پولیس کی بدولت ہے. الیکٹریسٹی از یوز ناٹ اونلی ٹو گیٹ لائٹ اینڈ heat but also mechanical energy that drives fans and electrical motors etc. تو الیکٹریسٹی جو ہے وہ صرف لائٹ وغیرہ جو ہے اور ہیٹ وغیرہ پروڈیوس کرنے کے لیے نہیں, بٹ آلسو مکینیکل انرجی دیٹ ڈرائیوز فینس اینڈ الیکٹریکل موٹرز, جن کی مکینیکل انرجی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رن ہوتی ہیں, پنکھے, بجلی کی موٹرز وغیرہ ایٹسٹرا. کنسیڈر دا مینز آف ٹرانسپورٹیشن سچ ایز کار اینڈ ایروپلینس. آپ اگر کار اور ایروپلینس, یہ جو ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع ہیں, ان کو آپ کنسیڈر کریں. ڈومیسٹک اپلائنسز دیکھیں, یعنی کہ فزکس جب ذہن میں آتی ہے تو آپ ان چیزوں کو ذہن میں لائیں. ٹھیک ہے, کار, ایروپلین, ریفریجریٹرز, ہوم اپلائنسز میں کتنی ایسی چیزیں ریلیٹڈ ہیں جن کے اوپر فزکس کے لاز امپلیمنٹ ہیں, سچ ایز ایئر کنڈیشنرز. ایئر کنڈیشنر بھی آپ کا جیسے ریفریجریٹر تھا, اسی طرح جو ہے وہ ایئر کنڈیشنرز ہیں جو ٹھنڈی ہوا پروڈیوس کرتے ہیں, ریفریجریٹرز ہیں, ویکیوم کلینرز ہیں, اسی طرح واشنگ مشینز ہیں. ٹھیک ہے, موومنٹس ہیں, مکینیکل انرجیز ہیں, انرجیز کنزیوم ہو رہی ہیں, انرجیز. تو یہ فزکس یعنی کہ فزکس کے لاز جو ہیں وہ آلموسٹ آل آف دا اپلائنسز پہ اپلائی کرتے ہیں. مائکرو ویو اوونز ہیں اسی طرح ایٹسٹرا. سملرلی دا مینز آف کمیونیکیشن سچ ایز ریڈیو, ٹی وی, ٹیلی فون اینڈ کمپیوٹر آر دا ریزلٹس آف اپلیکیشنز آف فزکس. یہ سب فزکس کی اپلیکیشنز ہیں. دیز ڈیوائسز ہیو میڈ آور لائفس مچ ایزیئر. بہت آسان کر دی ہے انہوں نے ہماری لائف کو. فاسٹر اینڈ مور کمفرٹیبل دین. اچھا, اس میں یہ جو جتنی بھی سائنس میں ترقی ہوئی ہے یہ بیسیکلی ہوئی ہے انہی 150 سالوں کے اندر ہے. ٹھیک ہے, 150 سے 200 سالوں کے اندر جو ہے, خاص طور پہ 1850 کے بعد 1905 آئنسٹائن کے دور میں بہت زیادہ انوینشنز ہوئی ہیں. لائٹ ایک کانسٹنٹ ہے. دیکھیں ہر چیز ویریٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز ویریبل ہے. لائف متغیرات میں سے ایک ہے. لائف سرٹن نہیں ہے. نتھنگ از سرٹن ان دس یونیورس. اس ہول یونیورس میں کوئی چیز سرٹن نہیں ہے. آئنسٹائن نے یہ ڈیفائن کیا. آئنسٹائن اس نتیجے تک پہنچا کہ اس پوری یونیورس کا ایک کانسٹنٹ ہے لائٹ. ویری امیزنگ. وہ ایک بہت ہی یعنی کہ وہ امیزنگ اس کا وہ تھا ڈسکوری. نیکسٹ ہے جی, ہم پڑھ رہے تھے کہ فاسٹر اینڈ مور کمفرٹیبل دین. دیز ڈیوائسز ہیو میڈ آور لائف مچ ایزیئر, فاسٹر اینڈ مور کمفرٹیبل دین دا پاسٹ. ماضی سے یعنی کہ ہماری لائف کو انہوں نے بہت آسان کر دیا ہے. ماضی کے مقابلے میں ہماری لائف کو جو ہے انہوں نے جو لیٹسٹ جو سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں انہوں نے بہت زیادہ ہم کمفرٹیبل کر دیا لائف کو ہماری. فار ایگزامپل تھنک آف واٹ اے موبائل فون اسمالر دین آور پام کین ڈو. ہمارے ہاتھ سے بھی, پام سائز سے بھی چھوٹا موبائل فون کیا کچھ نہیں کر سکتا. اٹ الاؤز اس ٹو کانٹیکٹ پیپل اینی ویئر ان دا ورلڈ اینڈ ٹو گیٹ لیٹسٹ ورلڈ وائڈ انفارمیشن. We can take and save pictures, send and receive messages of our friends. We can also receive radio transmission and can use it as a calculator as well. جی, اس میں ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. It allows us to contact people anywhere in the world. دنیا میں کہیں بھی ہم کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس فون کی وجہ سے, اور ورلڈ وائڈ لیٹسٹ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. وی کین ٹیک اینڈ سیو پکچرس لے سکتے ہیں, پکچرس کو سیو کر سکتے ہیں. سینڈ اینڈ ریسیو میسیجز آف آور فرینڈس, اپنے فرینڈس کو میسیجز سینڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ پکچرس میں کیمرہ جو ہے یہ بہت بڑی زبردست ایجاد ہے. ٹھیک ہے, اس کو آگے 10ویں میں آپ اس میں پڑھیں گے کافی وہ کیا ہوتا ہے, کیسے فنکشن ہوتا ہے آئی لینس, اور یہ کیمرہ کیسے یعنی کہ اس کے کیا فنکشن ہیں وہ آپ 10ویں میں انشاءاللہ تعالیٰ کور کریں گے. وی کین آلسو ریسیو ریڈیو ٹرانسمیشن اینڈ کین یوز اٹ ایز اے کیلکولیٹر ایز ویل.
ریڈیو ٹرانسمیشن آ سکتی ہیں اور کیلکولیٹر کے طور پہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے فون کو. ہاؤ ایور دا سائنٹیفک انوینشنز ہیو آلسو کوزڈ ہارمز اینڈ ڈسٹرکشنز آف سیریس نیچر. کافی سیریس قسم کی جو ہیں وہ اس کے وہ جو ہیں ہارمز بھی ہیں سائنس کے سائنٹیفک انوینشنز کے. انسان سست ہو گیا سب سے بڑی بات. One of which is the environmental pollution and the other is the deadly weapons. Yes, of course, they have given the example as well. Environmental pollution, industrialization کی وجہ سے, fuel burn ہونے کی وجہ سے, environmental pollution and اور جو ہم نے deadly weapons, nuclear weapons, missiles ہیں, آئے دن chemical weapons اور پتہ نہیں کس قسم کے جو ہیں وہ harmful چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں. کوئک کوئز ہے جی, بک میں ہی آپ کی گیون ہے. وائی ڈو وی اسٹڈی فزکس, ہم کیوں اسٹڈی کرتے ہیں فزکس, ٹھیک ہے. ٹو نو دا سائنس, ٹو آبزرو ایکسپیریمنٹلی, ٹو ریچ سم کنکلوژنس, ٹو انوینٹ سم تھنگ, یعنی کہ ہم ریسرچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وائی ڈو وی اسٹڈی فزکس, آپ بہت سارے پوائنٹس ہیں اس میں سے جو ہم نے پڑھا ہے, آپ ایزیلی اس میں سے کوشش کیجیے گا خود جواب دینے کا. دیکھیں, آپ پڑھیں اور لکھیں. رٹا بھی لگایا جا سکتا ہے. موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس ہمارے کلچر میں رٹا لگا کے ہی آگے جاتے ہیں, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ میرے لیکچر لیں گے تو کانسیپٹ ضرور کلیئر ہوگا. بے شک آپ اس کو رٹا لگائیں, رٹا لگانا آپ کی پرابلم ہے انگلش کی وجہ سے, ٹھیک ہے. ادروائز کانسیپٹ شوڈ بی کلیئرڈ. کانسیپٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. نیکسٹ ہے جی, نیم اینی 5 برانچز آف فزکس. اچھا, آگے جو ہے کچھ یہ کچھ برانچز آف فزکس ہیں, آپ کی بک میں گیون ہے. میکینکس ہے, اٹس دا اسٹڈی آف موشن آف آبجیکٹس, اٹس کازز اینڈ افیکٹس. اس کے کیا کازز ہیں اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. اٹس دا اسٹڈی آف موشن آف آبجیکٹس, چیزوں کی موومنٹ جو ہے اس میں ہم میکینکس میں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. چیزوں کی کنیٹک انرجی ہے, اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اٹس ریلیٹڈ ٹو نیوٹن, کلاسک میکینکس بھی آتے ہیں اس میں. تو یہ جو ہے اٹس دا اسٹڈی آف موشن آف آبجیکٹس کے موومنٹ کے بیہیویئر وائل دے آر موونگ, اس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور ان کے کیا کازز ہوتے ہیں اور کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں ان کے, ٹھیک ہے. کس وجہ سے موو کرتے ہیں اور ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں. ہیٹ ہے, اٹ ڈیلز ود دا نیچر آف ہیٹ, موڈز آف ٹرانسفر اینڈ ایفیکٹس آف ہیٹ. ہیٹ کو کیسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. ساؤنڈ ہے, اٹ ڈیلز ود دا فزیکل اسپیکٹس آف ساؤنڈ ویوز. آواز جو ہے وہ ویوز کی صورت میں موو کرتی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ اٹ ڈیلز ود دا فزیکل اسپیکٹس آف ساؤنڈ ویوز کے فزیکل پہلوؤں کو اس میں ڈیل کیا جاتا ہے ساؤنڈ میں, اور دیئر پروڈکشن, پراپرٹیز اینڈ اپلیکیشنز, وہ کیسے پروڈیوس کی جاتی ہیں اور ان کی پراپرٹیز کیا ہیں اور اپلیکیشنز کہاں کہاں وہ اپلائی ہو سکتی ہیں. لائٹ آپٹکس, ویری امپورٹنٹ ٹاپک. اٹ از دا اسٹڈی آف فزیکل اسپیکٹس آف لائٹ. لائٹ کے فزیکل اسپیکٹس کیا ہیں, اٹس پراپرٹیز, اس کی پراپرٹیز کیا ہیں. ورکنگ اینڈ یوزز آف آپٹیکل انسٹرومنٹس, اور آپٹیکل انسٹرومنٹس جو ہیں ان کو ہم کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم. الیکٹریسٹی اور میگنیٹزم کا بہت ہی گہرا تعلق ہے. اٹ از دا اسٹڈی آف دا چارجز ایٹ ریسٹ اینڈ ان موشن. اچھا, اٹ از دا اسٹڈی آف دا چارجز ایٹ ریسٹ اینڈ موشن. بڑی خوبصورت اسٹیٹمنٹ ہے. دیکھیں, چارجز آر, یہ بجلی جب آ رہی ہے آپ کی تاروں کے اندر ہاتھ لگائیں گے تو کرنٹ پڑے گا, ٹھیک ہے. لیکن یہی چارجز کو اگر ریسٹ فارم میں دیکھنا چاہتے ہیں تو میگنیٹک از دا بیسٹ ایگزامپل. دیئر افیکٹس اینڈ دیئر ریلیشن شپ ود میگنیٹزم. میگنیٹزم سے ہی بجلی پروڈیوس ہوتی ہے, اور چارجز جو ہیں دے آر ریسٹ وین دے آر ان دا میگنیٹ فارم, ٹھیک ہے جی. مقناطیس کے اندر جو ہے وہ چارجز ریسٹ فارم کے اندر ہے. تو ان کی اسٹڈی جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے ٹاپک ہے. تو ان کی اسٹڈی جو ہے وہ الیکٹریسٹی جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں, یہ اتفاقاً ایجاد ہوئی ہے. اس کی وجہ نہیں سمجھ میں آ سکی کہ کیوں, وائی اٹ بیہیوز دس مین وے, لیکن اتفاقاً یہ ایجاد ہوئی ہے. تو آگے اگر بک میں کہیں آیا یہ پوائنٹ تو میں آپ کو پورا اس میں پورا ایکسپلین کروں گا. برانچز آف فزکس میں ہے ایٹامک فزکس ہے جی, ٹھیک ہے. ایٹم ایک چھوٹا پارٹ کو ایٹم کہتے ہیں, اس کی اسٹڈی کو ہم ایٹامک فزکس میں پڑھتے ہیں. اٹ از دا اسٹڈی آف دا اسٹرکچر اینڈ پراپرٹیز آف ایٹمس. نیوکلیئر فزکس. نیوکلیئر فزکس جو ہے اٹ ڈیلز ود دا پراپرٹیز اینڈ بیہیویئر آف نیوکلائی اینڈ دا پارٹیکلز ود ان دا نیوکلائی. نیوکلائی جس میں پروٹون اور نیوٹرون ہوتا ہے, تو اس کی اسٹڈی جو ہے وہ ہم نیوکلیئر فزکس میں پڑھتے ہیں. ویری آج کل کے دور میں تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. پلازما فزکس, دس از دا کوائٹ ایمرجنگ فزکس فارم آف فزکس, اور یہ 1928 میں غالباً, آگے ریفرنس ہے شاید, 1928 میں اس کو یہ یعنی کہ
انڈرسٹینڈنگ میں تو 1875 میں آ چکی تھی، یعنی کہ آبزرویشن میں تو آ چکی تھی انسان کے، لیکن 1928 میں ایک سائنٹسٹ تھے، غالباً مجھے نام یاد نہیں ہے، انہوں نے اس کا نام جو ہے وہ رکھا تھا پلازما. اس کا نام پلازما ہوتا ہے کیا ہے بیسیکلی. چلیں آگے، میں نے اس کی کچھ ایگزامپلس دی ہوئی ہیں، اس میں بہت اچھی طرح سمجھایا ہوا ہے. اٹ از دا اسٹڈی آف پروڈکشن پراپرٹیز آف دا آئونک اسٹیٹ آف میٹر، دا فورتھ اسٹیٹ آف میٹر. آئونک اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، آپ کا الیکٹران ہوتا ہے، نیگیٹو چارج ہوتا ہے، اور نیوکلس میں پروٹون ہوتا ہے جو پازیٹیو چارج ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب یہ آپس میں بیلنس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے اگر نیگیٹو چارج، اگر ایک الیکٹران کم ہو جائے تو پازیٹیو کیٹ آئن، تو پازیٹیو چارج جو ہے وہ پلس ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو وہ آئونک اسٹیج ہو جاتی ہے، جس میں پازیٹیو چارج یا زیادہ ہوگا یا نیگیٹو چارج زیادہ ہوگا. اگر الیکٹران آ کے اس ایٹم کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تو وہ اس میں پھر ایک نیگیٹو چارج زیادہ ہوگا، تو اس کو آئونک اسٹیج کہتے ہیں، ٹھیک ہے. آئونک اسٹیج میں کیا ہوتا ہے؟ ایک چارج، آئدر پازیٹیو آئدر نیگیٹو، یا زیادہ ہوگا یا کم ہوگا، ٹھیک ہے. اٹ از کالڈ آئونک اسٹیج. اور یہ فورتھ پلازما جو ہے یہ فورتھ اسٹیٹ آف میٹر ہے، ٹھیک ہے. آج تک ہم پڑھتے آئے ہیں سالڈ، لکوڈ، گیس، اینڈ دس از دا فورتھ ون، پلازما، ٹھیک ہے. یہ ہوتا کیا؟ تھوڑا سا میں آپ کو سمجھاتا ہوں آگے. جیو فزکس جو ہے اٹ از دا اسٹڈی آف دا انٹرنل اسٹرکچر آف دا ارتھ. یہ زمین کے انٹرنل اسٹرکچر کی اسٹڈی کا نام جیو فزکس ہے. یہ ہیں جی برانچز آف فزکس. نیکسٹ یہ دیکھیے گا ایٹم اسٹرکچر. ایٹم اسٹرکچر یہ ہے جی، یہ آپ کا نیوکلس ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر پروٹون اور نیوٹرون ہوتے ہیں، اور الیکٹرانز اس طرح اس کے گرد گھوم رہے ہیں. اچھا، اگر اس کو ہم فرض کریں، جیسے مثال کے طور پر پانی کو ہم بوائل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے؟ لکوڈ ہے. لکوڈ کو جب ہم بوائل کرتے ہیں تو وہ گیس بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو گیس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ایٹمز الگ الگ ہو جاتے ہیں، ایٹمز الگ الگ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم کیپ آن ہیٹنگ دیٹ گیس، اس کو ایکسٹرا آرڈینری ہم انرجی دے دیں، تو اس کے جو ہیں وہ پازیٹیو کیٹائنس، پازیٹیو جو ہیں ان کو کیٹائنس کہتے ہیں. یہ جو ریڈ میں ہے یہ پازیٹیو ہے، اور یہ بلو میں ہے الیکٹرانس، یہ بھی الگ الگ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے آئیونائزڈ گیس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. دین اٹ از کالڈ یور آئیونائزڈ گیس، ٹھیک ہے، جس میں یہ آزاد ہو جاتے ہیں، الیکٹرانس جو ہیں بالکل آزاد ہو جاتے ہیں، اور کیٹ آئنس جو پازیٹیو چارج ہوتے ہیں یہ بھی آزاد ہو جاتے ہیں. اب یہ ہوتے ہیں بہت ہی ایکسٹریم ہیٹ یا الیکٹریسٹی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، الیکٹرک شاک کی وجہ سے. تو یہ جو ہے آئیونائزڈ گیس ہے، اینڈ دس از دا فارم آف پلازما. جب یہ آئیونائزڈ ہو جاتی ہے تو دس فارمز آف پلازما. اس کا بیہیویئر گیس کی طرح ہی ہوتا ہے. نیکسٹ یہ دیکھیے گا، یہ پلازما اس گلاس، اس پوٹ کے اندر یہ پلازما ہے اور یہ گیس ہے، ان کا بیہیویئر سیم ہے. یہ بھی پورے برتن میں آکوپائی، لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پازیٹیو جو ہیں اور نیگیٹو الیکٹرانز جو ہیں اور پازیٹیو کیٹ آئنس جو ہیں یہ آزادی سے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ باؤنڈ نہیں ہے، بندھے نہیں ہوئے. یہاں پہ آپ کے ایٹم اور مالیکیولز جو ہیں بندھے ہوئے ہیں گیس کے اندر، کیونکہ دے آر اسٹل ان دا گیس فارم. تو ان کا بیہیویئر آلموسٹ سیم ہے، لیکن دس از پلازما. اس کا افیکٹ کیا ہے پلازما کا؟ یہ دیکھیے گا. اب گیسز جو ہوتی ہیں یہ الیکٹریسٹی پاس نہیں کریں گی. آپ کی گیسز جو ہوتی ہیں یہ بہت اچھا وہ نہیں ہے، سورس نہیں ہے ٹو پاس دا الیکٹریسٹی، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ پلازما کو اگر الیکٹریسٹی دیں تو الیکٹرانس کیونکہ فری ہوتے ہیں تو وہ ایک دم سے تیزی سے موو کرتے ہیں، تو الیکٹریسٹی کو وہ موو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آر گڈ کنڈکٹرس، دے کنڈکٹ الیکٹریسٹی. تو پلازما از دا گڈ کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی. گیس از ناٹ دا گڈ کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی. تو پلازما میں کیونکہ الیکٹرانس فری ہوتے ہیں، جیسے ہی ہم بجلی دیں گے اس کو یا ہیٹ بھی دیں گے تو وہ الیکٹرانس تیزی سے موو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو دس از پلازما جو ہے وہ ویری گڈ کنڈکٹر ہے. یہ دیکھیں جی، آپ کی نیچر میں موسٹلی پلازما پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو پلازما میں جب اوپر بجلی کڑکتی ہے ایک دفعہ، تو یہ پلازما کی وجہ سے جو الیکٹرانس ہر طرف یعنی کہ آزادی سے پھر رہے ہیں، تو وہ ایک دم سے پورا جو ہے نا یہ الیکٹریسٹی کو لے کے وہ چل پڑتے ہیں آگے. تو وہ پوری بجلی کی دیکھیں پورا فلو بن رہا ہے. تو کیونکہ آپ کی نیچر میں جو ہے وہ بہت زیادہ پلازما پایا جاتا ہے. سورج جو ہے وہ بھی پلازما ہے. تو یہ جو ہے this ends my lecture today. It was the introduction to physics. I hope you like my lecture. اور آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ اسی طرح کی نالجفل چیزیں ملیں گی. نیکسٹ لیکچر میں ان شاء اللہ تعالیٰ میں میجرمنٹ سے ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں وہ سارے ان شاء اللہ تعالیٰ کور کروں گا. تھینک یو اینڈ فار اسٹیئنگ کنیکٹڈ ود می. کائنڈلی سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ لائک مائی ویڈیو اینڈ پریس دا بیل آئیکن ٹو اسٹے کنیکٹڈ ود مائی updated videos.